بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق۔ ناظرین کرام، جو پروگرام ہم نے پہلے کیا تھا اسی کی دوسری سیریز یاد کربلا کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے ساتھ حیدر علی صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز جہاں سے ہم نے اس کا اختتام کیا تھا آخری پروگرام میں، وہیں سے ہم اس کا آگے سٹارٹ کریں گے۔ حضرت امام حسین کی جو روانگی مدینہ وہ آپ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ یقیناً مولا حسین جب فرما رہے تھے کہ نانا کی امت مردہ ہو گئی ہے، میں اسے زندہ کرنے جا رہا ہوں، کیا اس وقت نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ جو بالغ تھا سب نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا روزے نہیں رکھے جا رہے تھے؟ جو بالغ تھے سب روزے رکھتے تھے۔ کیا زکاتیں نہیں دی جا رہی تھی؟ زکات دینے والا ملتا تھا، لینے والا نہیں ملتا تھا۔ کیا حج نہیں ہو رہے تھے؟ کعبہ حاجیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر مولا حسین یہ کیوں فرما رہے ہیں مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں کہ نانا کی امت مردہ ہو گئی ہے، میں اسے زندہ کرنے جا رہا ہوں؟ مطلب امت نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، لیکن اپنے وقت کے سب سے ظالم اور بدترین گناہگار شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور اپنے ہی وقت کے امام کو بالکل تنہا کر دے اور اسے پہچاننے سے انکار کر دے، تو وہ امت نمازی، روزے دار، حاجی، زکاتی ہو کر بھی مردہ ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ وقت کا امام تنہا کھڑا ہے اور یزید کے ہاتھ پر امت بیعت کر چکی۔ ایسے میں بعض کہتے ہیں کہ مولا حسین جب چلے تھے تو صبح کا وقت تھا، بعض نے لکھا ہے نہیں مدینہ سے چلتے ہوئے شام کا وقت تھا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اپنی والدہ کی مزار پہ حاضری دینے کے بعد مولا حسین جب نانا کے مزار پہ آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بعض کہتے ہیں صبح آپ آئے اور آوازاریاں کرتے رہے، روتے رہے، شام ہو گئی اور شام کے وقت وہاں سے چلے۔ بعض کہتے ہیں شام کے وقت مولا حسین اپنے بابا کے مزار پہ حاضر ہوئے نانا کی بارگاہ میں، اور پھر ساری رات وہاں پہ آوازاری کرتے رہے اور یہی عرض کرتے رہے کہ بابا میں مدینہ سے عشق کرتا ہوں، یہاں میرا بچپنا گزرا، یہاں میری جوانی گزری، کہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں مدینہ کو چھوڑوں، لیکن بابا یہاں پر اگر میں رہا تو آپ کے حرم کے تقدس کو پامال کیا جائے گا میرے خون سے، کیونکہ یزید کا حکم آ چکا تھا کہ اگر مولا حسین بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کاٹ کے مجھے بھیجا جائے شام میں۔ تب مولا حسین نے حرم مصطفیٰ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اور آپ کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہمارا مددگار جو ہماری مدد کرے؟ لیکن تمام کے تمام اہل مدینہ خوف کا شکار ہو کر وہاں محصور ہو چکے تھے۔ 72 تن لے کر مولا حسین مکہ المکرمہ پہنچتے۔ دنیا حیران ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کعبے میں جمع ہیں، لیکن عرفہ کے دن مولا حسین کعبے کے اندر اپنے احرام کو عمرہ میں بدلتے ہیں، حج کے احرام۔ یعنی دنیا دوڑتی چلی آ رہی ہے کہ کعبے کا طواف مل جائے، کعبے کا وارث کعبے سے نکل رہا ہے کہ اس کعبے کو احترام اور تقدس ملے، کیونکہ مولا حسین جانتے تھے کہ اگر میں کعبے میں رکا تو مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر میرا خون بہایا جائے گا اور میری جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حرم کا تقدس پامال ہوگا، اور میں حسین جب تک ہوں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کے حرم کا تقدس پامال نہیں ہونے دوں۔ وہ آپ وہاں سے بھی صرف ایک ہی صدا تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہمارا مددگار جو ہماری مدد کرے؟ کعبے کا طواف کرنے کے لیے امت دوڑ رہی ہے، طواف کر رہی ہے، لیکن حسین کعبے میں بھی تنہا ہے، اور وہاں سے آپ تشریف لے آتے ہیں۔ اور پھر دنیا تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ مولا حسین جب وہاں سے کچھ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت عرب کا سب سے بڑا شاعر فرزدق، اس نے علامہ صاحب آپ کو یہاں روکوں گا، مکہ مکرمہ کو کس وجوہات پہ چھوڑتے ہیں آج کے دوران؟
کس وجوہات کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑتے ہیں؟ یقیناً مکہ المکرمہ کو اس سبب چھوڑا گیا، سب سے پہلا تو یہ تھا کوفہ والوں کے خطوط مدینہ المنورہ میں رکے نہیں تھے، جی بلکہ ان کے جو وہاں کے سفیر تھے کوفہ سے، وہ خطوط لے کر مکہ میں بھی آ رہے تھے مسلسل، کیونکہ مولا حسین نے چند ماہ وہاں پر قیام کیا تھا مکہ المکرمہ میں، اور خطوط کی ایک لمبی تعداد مکہ المکرمہ کے اندر بھی آ چکی تھی، اور کچھ لوگ بھی ان کے آئے کہ آپ ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے آپ تشریف لائے۔ اب امام علی مقام کے لیے اٹھنا اور مشکل ہو رہا تھا وہاں پہ، اور پھر یزید کی فوج بھی حرکت میں آ چکی تھی، اور لازم تھا کہ وہاں بھی بیعت کا تقاضا کیا جاتا مکہ میں بھی، اور مکہ المکرمہ میں اگر حسین پاک بیعت نہ کرتے تو آپ کا سر کاٹ دیا جاتا، لیکن چونکہ وہ حرمت والا شہر تھا، مولا حسین اگر وہاں رکتے تو پھر حرم ابراہیم کی توہین کی عزت پامال ہوتی، اور ایک فرزند رسول اپنی حیات میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مولا حسین نے مکہ تو چھوڑ دیا لیکن حرم ابراہیم کے تقدس کو بحال رکھا۔ کس تاریخ کو انہیں چھوڑا مکہ چھوڑ کے پھر وہ روانہ ہوئے؟ مکہ المکرمہ کو آپ نے جب چھوڑا تو یہ یعنی عرفہ کا دن تھا، یوم عرفہ، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ وہ کتنا مقدس دن ہے، اور دنیا پوری کی عادت بھی خواہش ہے کہ وہ دن ہمیں جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں نصیب ہو جائے، لیکن مولا حسین نے حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر، وہ ہستی جن کو تو امیر الحج ہونا چاہیے تھا، وہ ہستی جن کے چہرے کی زیارت بھی امت کے لیے حج ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ وہ آج وہاں سے ہجرت فرما رہے ہیں۔ اچھا، جب رستے میں فرزدق ملتا ہے جو بہت بڑا شاعر ہے، اور پھر اس کی یہ بھی تھی کہ وہ مختلف علاقوں میں سیر و سیاحت کرتا تھا، وہ کوفہ سے واپس آیا اور اس نے آپ کے مولا حسین کو خبر دی کہ آپ نے جنہیں سفیر حسین بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا، ایک ایک دن میں 70 ہزار کوفیوں نے بیعت تو کر لی، لیکن وہاں اب وہ بیعت باقی نہیں رہی، ابن زیاد کے آنے کے بعد سارے کوفیوں نے آپ کی بیعت توڑ دی ہے۔ آپ نے مولا حسین سے وہ فرزدق کہتا ہے ان کے دل تو آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنا ارادہ بدل دیں۔ مولا حسین نے کہا کہ مومن جو پاؤں اٹھا لیتا ہے قدم، سبحان اللہ، جو ان کا پہلا خطبہ تھا وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ یقیناً وہاں سے مقام بیضا پہ مولا حسین ایک طرف تو صدا تھی حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میرا مددگار آئے میری مدد، لیکن جب مقام بیضا پہ پہنچتے ہیں تو آپ پہلا خطبہ اپنے ساتھیوں کو فرماتے ہیں کہ جس نے بھی جانا ہے وہ جائے، یہ راہ رخصت نہیں راہ عزیمت ہے، یہاں پہ قدم قدم پہ بالائیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، یزید میرا سر کاٹنا چاہتا ہے، وہ میری جان کا دشمن ہے، آپ کا پیاسا نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں سے جائیں، میں حسین آپ سے راضی ہوں۔ لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی نعمان صاحب کہ وہاں پر جتنے لوگ تھے ایک بھی وہاں سے ہلا نہیں، اس نے کہا نہیں، ہم آپ کے نانا کے بھی وفادار، ہم آپ کے بابا کے بھی وفادار، ہم آپ کے بھی وفادار، اور سارا قافلہ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ جب حر نے راستہ روکا، جب راستہ روکا، اس لمحے مولا حسین نے فرمایا کہ جو عرب کا ایک مثل تھی، مشہور محاورہ تھا کہ حر تو کیا کر رہا ہے، تجھ پر تیری ماں روئے، مطلب تیری یہ حرکت اتنی ناپسندہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ ماں تجھ پر روئے تیری، یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے، کہ رسول زادے کو روک رہا ہے، رسول کی بیٹیاں ہیں، مخدرات عصمت ساتھ ہیں، اور تو قافلے کو روک رہے لگا۔ تو اس وقت حر اپنے دل میں کہیں جذبہ عشق رسول رکھتا تھا، کہیں مودت اہل بیت رکھتا تھا، اس نے کہا کہ حضور میں یہ جملہ دہرا نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کی ماں کائنات کی سب سے عظیم ماں، سبحان اللہ، اور میں گویا وہ اپنے دل میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام اور محبت رکھتا۔ بھر جب وہاں پر روک لیا جاتا اور آپ نے اپنے قافلے کو روکا، پوچھا کہ حر یہ کون سی جگہ، اس نے کہا کہ یہ نینوا کی سرزمین ہے اور لوگ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نانا نے کہا تھا کہ آپ شہید کیے ہوئے۔ گویا جانتے پہچانتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ جذبہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے وہ مولا حسین کا
زندگی کا انداز ہے. پوچھا ہے کہ یہ کون سی ہے مقتل گاہ کون سی ہے؟ کہا یہ وہی ہے کربلا. فرمایا یہی ہماری مقتل گاہ. تو یکم محرم سے وہاں پہ اپنے خیمے لگا دیتے ہیں. خیمے لگا دیے. اس کے بعد وہاں پر جب ابن سعد کا لشکر آتا ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا اپنے اصحاب کو کہ جائیں اور فرات سے مشکیزیں بھر کر لائیں اور پورے لشکر کو سیراب کریں. یہ وہ لشکر ہے جس نے حضرت علی اصغر سے لے کر حبیب ابن مظاہر اور ہم شکل رسول حضرت علی اکبر کو شہید کرنا, خود مولا حسین کا سر کاٹنا ہے. اسی لشکر کو میزبان بن کر مولا حسین اپنے ہی ساتھیوں کے ذریعے پانی پلا رہے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ وہاں صرف لشکر کو پانی پلایا, فرمایا ان کی سواریوں کے لیے بھی پانی لاؤ, یہ بھی پیاسی ہوں گی. اور آپ کو حیرت ہوگی مولا حسین کس طرح رحمت اللہ العالمین کے نواسے ہیں. سواریوں کو صرف پانی نہیں پلایا, فرمایا یہ گرم تپتی ریت کے اوپر سواریاں سفر کر کے آئی ہیں, جاؤ پھر فرات سے مشکیزیں بھر کر لاؤ اور ان کے سموں پر پانی ڈالو, انہیں ٹھنڈا کرو تاکہ ان کی تکلیف کم ہو. واہ حسین تیری عظمت پہ قربان جائیں جو اپنے دشمن کی سواریوں کے سموں کو بھی پیاسا نہ رہنے دے اور ان کی بھی شدت اور حدت کو اور ان کی بھی گرمی کو بجھا دے. اسے حسین کہتے ہیں. واہ حسین واہ حسین. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین کرام یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد.